اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والله جعل لكم من بيوتكم سكنا وجعل لكم من جلود الأنعام بيوتا تستخفونها يوم ذعنكم ويوم إقامتكم ومن أصوافها وأوبارها وأشعارها أثاثا ومتاعا إلى حين. والله جعل لكم مما خلق ظلالا وجعل لكم من الجبال أكنانا وجعل لكم سرابيل تقيكم الحر وسرابيل تقيكم بأسكم كذلك يتم نعمته عليكم لعلكم تسلمون. فإن تولوا فإنما عليك البلاغ المبين. يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها وأكثرهم الكافرون. قال المؤلف والمفسر رحمه الله تعالى: أدام النفع بعلومه وعلومكم في الدارين آمين، إلى أن قال: تذكر تبارك وتعالى تمام نعمه على عبيده بما جعل لهم من البيوت التي هي سكن لهم يأوون إليها ويستترون بها وينتفعون بها سائر وجوه الانتفاع. اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ان آیات مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے بندوں کو اپنے نعمتوں کا ذکر فرما کے تنبیہ فرمائی ہے کہ وہ اپنے منعم حقیقی کو پہچانے کہ یہ بھی اللہ کی نعمت ہے کہ بما جعل لهم من البیوت، کہ اللہ نے تمہیں گھر عطا فرمائے تاکہ اس میں تم سکون حاصل کرو، اس میں تم پناہ پکڑو، اس میں تم حفاظت سے رہو. وَيَنْتَفِعُونَ بِهَا سَائِرَ وُجُوهِ الْانْتِفَاعِ، اور گھروں سے پورے کے پورا فوائد اور منافع حاصل کرو. تو یہ بھی اللہ کی نعمت ہے کہ ایک تو اللہ نے ہمیں گھر عطا فرمائے، ایک گھر بنانے کا علم عطا فرمایا، ایک گھر بنانے کے لیے جو چیزیں ہمیں ضرورت ہیں وہ چیزیں پیدا فرمائیں. اب دیکھو نا، ہم گھر بنانا چاہیں ہمیں لکڑی کی ضرورت ہے، اگر لکڑی نہ ہوتی تو گھر کیسے بناتے؟ ہم گھر بنانا چاہیں ہمیں لوہے کی ضرورت ہے، اگر لوہا ہی اللہ پیدا نہ فرماتے تو ہم گھر کیسے بناتے؟ اگر ہم گھر بنانا چاہیں لیکن ہمیں اس کا نقشہ بنانا ہی نہیں آتا تو کیسے بنائیں گے؟ اگر ہمیں اس کے لیے اینٹیں چاہیے تو وہ نہ ملے تو گھر کیسے بنائیں؟ تو یہ اللہ ایک چیز کی طرف توجہ دلاتے ہیں کہ تم اس سے نصیحت پکڑو کہ اللہ نے تمہیں گھر دیا، اللہ نے تمہیں انسان بنایا، اللہ نے تمہارے لیے جوڑے پیدا کیے، یہ ساری اس کی نعمتیں ہیں. تو جب اس کی نعمتوں کو یاد کرو گے تو اپنے منعم حقیقی کو پہچانو گے کہ ان نعمتوں کا خالق، مالک اور دینے والا کون ہے. اسی لیے علماء فرماتے ہیں کہ ما اذلک وما علاک فہو سماء، کہ جو چیز تیرے اوپر ہو اور جو تیرے اوپر سایہ کرے گویا کہ وہ تیرے لیے چھت ہے. وما اقلک فہو ارض، اور جو چیز تیرا بوجھ اٹھائے وہ زمین ہے. وما سترک فہو جدار، اور جو چیز تیرے لیے پردہ کرے وہ دیواریں ہیں. اور اس کے بعد فرمایا کہ جب ان کو مکمل کر دو تو وہ بیت ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں جو نعمت عطا فرمائی ہے سب سے اللہ کی بڑی نعمت. اب دیکھو نا جی، آپ دیکھتے ہیں کہ اگر میدان ہے، آدمی پڑا ہو، کیسے زندگی گزار سکتے؟ دھوپ ہے، سردی ہے، گرمی ہے، تو اللہ نے ہمیں گھروں کی نعمتیں عطا فرمائی. اور پھر ہر قسم کے گھر ہیں، کوئی مٹی کے گھر ہیں، کوئی کچے گھر ہیں، کوئی پکے گھر ہیں. جیسے کسی کی توفیق ہے اس کو اسی طرح گھر ملے ہیں. اور علماء نے فرمایا من بیوتکم سکنا لکم،
اس میں اشارہ ہے کہ تمہارا گھر وہ گھر ہے جس میں تمہیں راحت ملے. اگر بہت بڑا محل ہے اور سکون نہ ملے تو وہ گھر نہیں کہتا ہے. اسی لیے جیسے اللہ نے فرمایا کہ تمہارے لیے بیوی کیوں پیدا کی, لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا, تاکہ تم سکون پکڑو. تو اگر بیوی کی وجہ سے گھر میں سکون نہ ہو بلکہ ہر وقت ایک عذاب ہو تو پھر وہ بیوی تو نہیں ہو, تو پھر ایک عذاب ہے اللہ کا جو مسلط ہے. اسی لیے حضور پاک نے فرمایا نا کہ دنیا جو ہے وہ ایک متاع ہے, نفع اٹھانے کی چیز ہے. وَخَيْرُ الْمَتَاعِ الْمَرْأَةُ الصَّالِحَةُ, اور دنیا کی نعمتوں میں سے سب سے بہتر متاع جو ہے وہ ایک صالحہ عورت ہے. ایک پاک باز عورت ہو, صالحہ عورت ہو, جو اپنے خاوند کے لیے جب خاوند کی نظر پڑے تو اس کو خوش ہو جائے, اور خاوند غائب ہو تو حفاظت کرے, خاوند حکم کرے تو اطاعت کرے. اگر یہ چیز نہ ہو تو پھر وہ عورت نہیں ہوتی, دراصل وہ بیوی نہیں ہوتی, بلکہ یوں سمجھیں کہ ہمارے گناہوں کی وجہ سے اللہ ہمارے گھر میں عذاب مسلط کر دے کہ نہ تم اس سے لڑ سکتے ہو, نہ تم اس کو چھوڑ سکتے ہو, نہ تم گھر سے نکال سکتے ہو, اور ہر وقت ایک عذاب ہے جو برداشت کرنا. اللہ والے تو خیر صبر کر لیتے ہیں, اور عام آدمی جو ہے اس کا تو پھر صبر کرنا بہت مشکل. یہ ساری وجہ ہے. گھر میں سکون نہ ملے قرآن کی نظر میں وہ گھر نہیں, بیوی سے راحت نہ ملے تو وہ گویا وہ بیوی کہلانے کی حقدار ہے. اور اس کے بعد فرماتے ہیں وَجَعَلَ لَهُمْ أَيْضًا مِنْ جُلُودِ الْأَنْعَامِ بُيُوتًا أَيْ مِنَ الْأَدَمِ, اور اللہ نے فرمایا کہ پھر ہم نے تمہارے لیے چمڑے سے, کیونکہ پہلے دور میں رواج تھا کہ جانوروں کا چمڑا ہوتا ہے نا تو اس کو جوڑ کے وہ خیمے بنا لیتے ہیں. جیسے آج کا رواج ہے, دیکھا نہیں آپ نے, چمڑے کے جیکٹ ہیں اور چمڑے کے کوٹ ہیں اور چمڑے کے اٹیچی کیس ہیں اور چمڑے کی ہزار چیزیں ہیں. تو اس زمانے میں اس کو بطور خیمے کا بھی استعمال کیا جاتا ہے. تو اللہ نے فرمایا دیکھو یہ میری کتنی نعمتیں, یستخفون حملها فی اسفارہم لیضربوها لهم فی اقامتہم فی السفر والحضر. پھر ان خیموں کو اٹھانا تمہارے لیے آسان ہے کہ تم سفر میں ہو یا حضر میں ہو, خیمہ اٹھایا چل پڑے, اور جہاں ضرورت ہوئی خیمہ لگایا بیٹھ گئے. وَلِهَذَا قَالَ تَسْتَخِفُونَهَا يَوْمَ ظَعْنِكُمْ وَيَوْمَ إِقَامَتِكُمْ وَمِنْ أَصْوَافِهَا. اللہ نے فرمایا کہ صرف چمڑا نہیں بلکہ دیکھو کہ جانوروں کی اون جو ہے وہ بھی میں نے تمہارے لیے نعمت بنا دی. کہ اب دیکھیں کہ بھیڑ ہے, بکری ہے, اس پہ اون ہے, اور وہ اون ایک ایسی نعمت ہے کہ قیمتی سے قیمتی کپڑا جو ہے وہ اون سے بنتا ہے. اس لیے آدمی دیکھیں نا جی, کمبل جو خالص ہوں گے وول کے ہوں گے, اون کے ہوں گے. اسی طرح سویٹر ہیں, جرسیاں ہیں اور گرم کپڑے ہیں, تو سب جو ہیں وہ خالص پیور وول سے, اون سے بنتے ہیں. وَأَوْبَارِهَا, اس کو کہتے ہیں اونٹ کی روئیں, کہ اونٹ پر جو بال ہوتے ہیں اس کو کہتے ہیں وبر, اوبار. وَأَشْعَارِهَا, اور اشعار کہتے ہیں بکری کے بالوں کو. ایک تو ہے نا بھیڑ, اس کو کہتے ہیں صوف, اور ایک ہے اشعار, یہ ہوتا ہے عام طور پہ بکری بکرا, اس کے اوپر جو بال ہیں. وَالضَّمِيرُ عَائِدٌ عَلَى الْأَنْعَامِ أَسَاسًا أَيْ تَتَّخِذُونَ مِنْهُ أَسَاسًا وَهُوَ الْمَالُ, کہ اللہ نے ان میں بھی تمہارے لیے قیمتی چیزیں بنا دی ہیں, کہ اس کو بھی تمہارے لیے ایک متاع بنا دیا ہے, کمال ہے. بہت سارے لوگ جو ہے نا جی, آپ نے شاید دیکھا ہو یا نہ دیکھا ہو, ہمارے جو روہی کے علاقے ہوتے ہیں نا, صحرا کے علاقے, وہاں تو لوگوں کے پاس یہ بھیڑیں اور بکریاں ہوتی ہیں, لیکن اللہ کا شکر ہے کہ صرف اون بیچنے سے لاکھوں روپے ان کو مل جاتے. اب جس آدمی کے پاس 1000 2000 بکری ہے, بھیڑ ہے, ماشاءاللہ, تو پھر آپ اس کی اندازہ کریں کہ اون کی قیمت کتنی بنے گی, اور پھر اس اون سے ہزاروں چیزیں بنتی ہیں. تو یہ سب اللہ کی نعمتیں, یعنی اللہ کی ہر چیز جو ہے تیرے لیے استعمال ہو رہی ہے. وَقِيلَ الْمَتَاعُ وَقِيلَ الثِّيَابُ, کپڑے بھی بنتے ہیں. وَالصَّحِيحُ أَعَمُّ مِنْ هَذَا كُلِّهِ فَإِنَّهُ يَتَّخِذُ مِنَ الْأَصَافِ الْبُسُطَ وَالثِّيَابَ وَغَيْرَ ذَلِكَ. پھر ان اونوں سے تمہارے لیے دریاں بنتی ہیں, قالینیں بنتی ہیں, تمہارے کپڑے بنتے ہیں, تمہارے لباس بنتے ہیں.
یہ ساری جو ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتیں ہیں۔ وَيَتَّخِذَ مَالًا وَتِجَارَةً، اور پھر وہ مال بھی ہے، اس کی تجارت بھی ہے۔ وقال ابن عباس المساء والمتاع، وقد قال مجاهد وإكرمة وسعيد بن جبير والحسن وعطية الأوفي وعطاء الخراساني والضحاك وقتادة، وقوله إلى حين أي إلى أجل مسمى ووقت معلوم، کہ اللہ نے تمہارے لیے ان میں نفع رکھا ہے لیکن ایک وقت مقرر کرتے ہیں کہ اس وقت تک تم اللہ کی ان نعمتوں سے فائدہ اٹھاتے۔ تو ان ساری چیزوں کے ذکر کرنے کا مقصد کیا ہے کہ بندہ غور کرے کہ اللہ نے جو زمین بنائی ہے اس پہ فرشتے تو نہیں رہتے، زمین پہ تم ہی رہتے ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو کھیتیاں اگائی ہیں یہ تمہارے کھانے کے کام آتی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو باغ لگائے، جو پھل بنائے، جو ثمرات بنائے، اشجار بنائے، سب تیرے ہی کام آتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جانور پیدا کیے، وہ بھی تیرے کام آتے ہیں۔ کسی سے تم دودھ پیتے ہو، کسی کا گوشت کھاتے ہو، کسی کی اون اور بال استعمال کرتے ہو۔ بعض جانوروں کو تم اپنے سامان کے اٹھانے میں، نقل میں، حمل میں استعمال کرتے ہو۔ تو اصل بات یہ ہے کہ تم غور کرو کہ کائنات کا ذرہ ذرہ جو ہے وہ اللہ نے تیرے لیے پیدا کیا۔ اس لیے قرآن کہتے ہیں هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، کہ جو کچھ زمینوں میں ہے سب تیرے لیے ہے، لیکن تجھے صرف اللہ نے اپنے لیے پیدا کیا ہے۔ یہ ساری کائنات جو ہے وہ تیرے لیے ہے، لیکن تو کس کے لیے ہے؟ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، اور انسان اور جن کو اللہ نے کیوں پیدا کیا کہ وہ خالص اللہ کی عبادت۔ تو جب اللہ کی اسی سے ایک چھوٹی سی مثال سمجھ لیں، اللہ کرے کہ آسانی سے سمجھ آ جائے۔ اگر تم ایک گھر میں ملازم رکھو، 1000 ریال تنخواہ مقرر کرو کہ بھئی تمہاری ذمہ داری ہے کہ تم نے میرے گھر کی صفائی کرنی ہے، میرے گھر کی چوکیداری کرنی ہے، میرے گھر کے پانی کے ٹینک وینک سب کا خیال رکھنا ہے۔ اب وہ 1000 ریال تنخواہ بھی تم سے لے، رہائش کا کمرہ بھی تم سے لے، پہننے کے کپڑے بھی تم سے لے، دن اور رات کا کھانا بھی تم سے کھائے اور کام دوسرے کا کرے، تو ایسے نوکر کے بارے میں کیا خیال ہے؟ آپ کیا کہیں گے؟ یعنی ایک عام سی مثال ہے، ایک عام چھوٹا سا جاہل بندہ بھی سمجھ سکتا ہے کہ بھئی ایک ملازم ہے، اس کو آپ نے رہائش دی، لباس دیا، کپڑا دیا، رہنے کے لیے جگہ دی، تنخواہ دی، عزت دی، اس کے ذمہ آپ نے ڈپٹی لگائی کہ یہ آپ کی ڈپٹی، لیکن جناب وہ کھانا آپ سے کھاتا ہے، کپڑے آپ سے لیتا ہے، تنخواہ آپ سے لیتا ہے، مکان آپ سے لیتا ہے، لیکن کام دوسروں کا کرتا ہے۔ تو ایسے ملازم کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ کیا اس کو کیا کہیں گے؟ ایک عام آدمی بھی کہے گا بڑا نمک حرام ہے بھائی، تنخواہ میری لیتا ہے، کھانا مجھ سے کھاتا ہے، اور جب تم سب کچھ اللہ کا کھا کے سیدھے قبروں پہ کرو، تم کیا ہو؟ تم نمک حلال ہو کہ زمین اللہ کی، نعمتیں اللہ کی، ہوا اللہ کی، پانی اللہ کا، یہ تمام جانور، اشجار، ثمار، نباتات، جمادات، حیوانات، ساری چیزیں تیری خدمت میں اللہ نے لگا دی۔ اور پھر اللہ نے تمہیں یہ بھی اجازت دے دی کہ بھائی اگر ان چیزوں کو ضرورت کے مطابق ذبح کر کے گوشت پکا کے کھا لو۔ اچھا اگر کوئی جانور بوڑھا ہو گیا ذبح کر لو، اچھا اس کی کھال بھی کام لگاؤ، اس کے بال بھی کام لگاؤ، ہر چیز تیرے کام لگے، اس چمڑے کے جوتے بنا کے تم پہن لو۔ یہ ساری نعمتیں اللہ کی کھا کے اور اللہ کے سوا غیر کو پکارے، اور پھر کہیں کہ نہیں جناب غیر تو نہیں ہے نا، ہم تو ان کو واسطہ بناتے ہیں، پکارتے تو ہم اسی کو ہیں۔ تو بھئی یہ واسطہ بنانے کا حکم خدا نے دیا، رسول پاک نے دیا۔ سب سے پہلا انسان کون ہے؟ آدم علیہ السلام۔ سیدنا آدم علیہ السلام پہ مشکل آئی۔ اب لوگ کہتے ہیں جی انہوں نے دیکھا تھا عرش پہ لکھا ہوا تھا، ابھی قرآن میں سارا قصہ آدم کا موجود ہے، یہ واقعہ عرش والا کیوں نہیں ہے؟ کوئی عقل کرو بھئی، اللہ نے پورا آدم کیسے پیدا ہوا، ملائکہ نے کب سجدہ کیا، پھر آدم کو جنت میں بھیجا گیا، پھر حوا کو پیدا کیا گیا، آدم و حوا نے درخت کھا لیا،
پھر آپ کے کپڑے اتر گئے، آپ کو جنت سے نکالا گیا، سارا قرآن میں موجود۔ صرف یہ عرش پہ لکھا ہوا واسطہ وسیلے والی بات جو ہے وہ مولوی کو دوسری کتاب میں ملی ہے، قرآن میں نہیں ملی۔ کیا بات! اللہ اکبر! بس دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالی مسلمانوں پہ رحم فرمائے۔ ہم اتنے بگڑ گئے ہیں عقیدے کے لحاظ سے، عمل کے لحاظ سے، کاروبار کے لحاظ سے، سیاسی لحاظ سے، اقتصادی لحاظ سے، معاشی لحاظ سے، کہ ہمارے اندر تو خدا جانے وہ انسانیت کی رمق بھی باقی رہ گئی ہے کہ نہیں رہ گئی۔ آپ دیکھ لیں کہ امیر امیر ہو رہا ہے، غریب خودکشی کر رہا ہے۔ آپ اخباروں میں پڑھتے ہیں کہ جی آدمی باقاعدہ گردہ بیچتا ہے روٹی مل جائے چار۔ آدمی اپنی بیٹی جو ہے، ایک آدمی اخبار میں ہے 5 سال کی بیٹی 200 روپے میں بیچتی۔ تو یہ کیسے مسلمان ہیں آخر بھائی کہ لوگ بیٹیاں بیچ رہے ہیں اور تم جناب کروڑوں اربوں ڈالر پاؤنڈ اور بینکوں میں سرمائے، اور یہ کہاں کا اسلام ہے؟ یہ کہاں کا اسلام ہے کہ تم جو مرضی ہے کھاتے پیتے رہو اور ٹھنڈے دل سے اللہ کے گھر میں بیٹھے ہو؟ ہر آدمی ذرا آنکھیں بند کر کے اپنے محلے پہ، اپنے علاقے پہ نظر ڈال دے۔ اگر صرف ہمارے محلے کے بڑے آدمی سچی معنی صحیح معنی میں زکوٰۃ دے دیں اور عشر دے دیں تو اس محلے میں کوئی غریب نہیں رہے گا۔ سوال ہی پیدا ہے، کیونکہ سب سے شریعت کا حکم یہی ہے نا، پہلے اپنے غریب رشتہ داروں کو دو، نہیں تو پھر اپنے محلے والوں کو دو، پھر ساتھ والے محلے والوں کو دو، پھر ساتھ کے شہر والوں کو دو۔ تو اگر ہم صرف صحیح معنی میں زکوٰۃ ہی دے دیں اور بالکل اللہ سے ڈر کے دے دیں کہ ہماری آمدنی 20 لاکھ ہے تو میری یہ زکوٰۃ ہے، یہ 50 لاکھ ہے یہ زکوٰۃ ہے، 10 لاکھ ہے یہ زکوٰۃ ہے، 2 لاکھ ہے یہ زکوٰۃ۔ اچھا جی میری آمدنی جو ہے کپاس اتنا ہوئی، گندم اتنا ہوئی، چاول اتنا ہوئے، فلاں اس کا عشر دے دیں، نصف العشر دے دیں، کیونکہ اگر آسمان کے پانی سے وہ چیز اب پیدا ہوئی ہے تو اس پہ 10واں حصہ ہے۔ اگر آپ نے پانی لگایا ہے، خریدا ہے، کنواں سے لگایا ہے، ٹیوب ویل لگایا ہے تو 20واں حصہ ہے۔ جو بھی پیداوار ہے یا 20واں حصہ بنے گا یا 10واں حصہ ہوگا۔ اسی طرح اگر تمہاری بکریاں ہیں، تمہارے اونٹ ہیں، تمہارے پاس گائے ہے، تمہارے پاس بھینسیں ہیں، سب کی زکوٰۃ ہے، معین ہے، وہ ادا کر دیں تو آپ لازماً یہ تصور نہیں کر سکتے کہ کوئی ہمارے محلے میں بھوکا سوئے گا۔ سوال ہی پیدا ہے۔ نہیں، ہم کلمہ پڑھتے ہیں حضور پاک کا اور نام لیتے ہیں صحابہ کا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے دور خلافت میں فرمایا، یعنی آپ مدینے میں بیٹھے ہیں، فرمایا کہ دریائے فرات کے کنارے پہ اگر کوئی کتا بھوکا مر گیا تو قیامت میں عمر کو جواب دینا پڑے گا۔ ہمارے تو بندے مر جاتے ہیں تو پوچھتا ہی کوئی نہیں، کہتے ہیں اب ہم آہنی ہاتھ سے نمٹیں گے، تو پہلے تمہارے آہنی ہاتھ کٹے ہوئے تھے، کہیں نکال کے رکھ دو۔ اب ہم جرم نہیں ہونے دیں گے، تو پہلے آپ نے اجازت دی تھی کہ کر لو، ابھی اس دن کے بعد پھر ہم نہیں کر سکتے۔ کیا طریقہ ہے؟ یعنی بات کہتے ہوئے شرم نہیں آتی، ضمیر مردہ ہوتی، جرم ہوتا ہے، اور ہر بڑے اس پوسٹ پہ جو بندہ بیٹھے اس کو پتا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ بھئی یہ کوئی جن آتے ہیں یا کسی کو پتہ نہیں ہے سب، لیکن ایسی کڑیاں جڑی ہوئی ہیں کہ یہ اس کی بات وہ اس کو کہہ نہیں سکتا، اس کی بات اس کو کہہ نہیں سکتا، ورنہ وہ خود جاتا ہے۔ ایسا گورکھ دھندے میں الجھا دیا گیا ہے مسلمان۔ اب چھوڑیں، چلو جی پردے کی بات چھوڑیں کہ چہرے کا پردہ ہے یا نہیں ہے، وہ جی تمہاری مرضی ہے، تم کرو نہ کرو۔ جو کچھ جس حال میں ہماری بیٹیاں بازار میں پھر رہی ہیں، بیچ پہ جا رہی ہیں،
نیو ایئر منا رہی ہیں، بسنت منا رہی ہیں، یہ اسلام چھوڑو، عقل اجازت دیتا ہے؟ یعنی آپ حیران ہوں گے، بسنت جو ہے کہ ہندو رسم ہے، مسلمانوں کے جو بڑے بڑے گھر ہیں نا، ان کی چھتیں جو ہیں کئی لاکھ کرائے پہ جاتی ہیں 10 دن کے لیے، جی پتنگ اڑائیں گے۔ اور کئی لڑکے جو ہیں وہ اڑاتے اڑاتے مر جاتے ہیں، شہید بسنت۔ اس کی قبر پہ بورڈ لگانا چاہیے کہ شہید بسنت۔ یہ کیا ہے؟ بڑے آدمی کے گھر میں 10 ایئر کنڈیشن چلیں، بل ہی نہیں آتا، غریب آدمی کا ایک بلب اور ایک پنکھا چلے، اتنا بل آتا ہے کہ وہ کپڑے بیچے یا نعوذ باللہ گھر کا مال بیچے۔ اسلام اسی کا نام اسلام ہے؟ کیا تمہیں پتہ نہیں ہے کہ یہ ہو رہا ہے؟ تمہیں پتہ نہیں ہے کہ جناب بجلی ہم نے چوری کی ہوئی ہے؟ تمہیں پتہ نہیں ہے کہ پیٹرول پمپ جو ہم نے لگایا ہے ماشاءاللہ اس میں 10 لیٹر اگر پیٹرول ہے تو 4 لیٹر مٹی کا تیل ہے، انشاءاللہ انجن 6 مہینے میں ختم۔ تم کو پتہ نہیں؟ تم کو پتہ نہیں ہے کہ جناب ہم جو مرچیں لے کے آ رہے ہیں، خرید کے آ رہے ہیں، ماشاءاللہ اس میں کتنا لکڑی کا پورا ہے؟ تم کو پتہ نہیں ہے کہ جناب ہم جو بازار سے دوائیں خرید رہے ہیں، وہ پوچھتا ہے باقاعدہ کہ 2 نمبر چاہیے کہ 1 نمبر؟ دیکھو آپ بہادری دیکھو۔ یہ بیچنے والا مسلمان، لینے والا مسلمان، پرچی لکھنے والا مسلمان۔ ما سوا اس کے کہ بس انا للہ و انا الیہ راجعون، اللہ کی طرف رجوع کریں اور کچھ نہیں کر سکتے۔ اس لیے اب کوئی سمجھے کہ جی مجھے توحید کا مسئلہ سمجھ نہیں آتا، مجھے جناب دماغ میں مقام نبوت و مقام رسالت جو ہے وہ سمجھ نہیں آتا، مجھے جناب معاد اور قیامت کا مسئلہ سمجھ نہیں آتا، مجھے جناب تقدیر کا مسئلہ سمجھ نہیں آتا، اور یہ پھر ساری جھوٹی باتیں ہیں۔ اللہ نے ایسا کھول کھول کے بیان کر دیا ہے، ایسے دلائل دے دیے ہیں کہ اللہ کی وحدانیت، اللہ کی توحید، اللہ کی الوہیت، اللہ کی ربوبیت، اللہ کے صفات سب کے سب جو ہے ہمارے سامنے ایسے واضح ہیں جیسے سورج چمک رہا ہو، لیکن نہ مانو تو تمہاری مرضی ہے۔ فرمایا واللہ جعل لکم مما خلق ظلالا وجعل لکم من الجبال اکنانا وجعل لکم سرابیل تقیکم الحر وسرابیل تقیکم بأسکم۔ اب مفسر فرماتے ہیں واللہ جعل لکم مما خلق ظلالا، ظلالا سایہ، قال قتادہ یعنی الشجر۔ اللہ فرماتے ہیں دیکھو میں نے درخت بنائے ہیں تیرے سائے کے لیے، کہا گرمی ہے تو آدمی درختوں کے سائے کے نیچے بیٹھتا ہے۔ اچھا خدا کی شان دیکھو، کبھی سائے ادھر ڈھلیں گے، کبھی سائے ادھر ڈھلیں گے، دیوار بناؤ گے اس کا بھی سایہ ہے، کوئی گاڑی کھڑی کر دو اس کا بھی سایہ ہے، خیمہ لگا دو اس کا بھی سایہ ہے، کہ میرا بندہ ہر چیز سے پیدا ہوا ہے۔ وَجَعَلَ لَكُم مِّنَ الْجِبَالِ أَكْنَانًا، اکنان کہتے ہیں چھپنے کی جگہ، کیا معنی ہے؟ یعنی حصوناً ومعاقلا، کہ بڑے بڑے قلعے بنا دیے، بڑے بڑے تیرے لیے پناہ گاہیں بنا دی کہ تم حسب ضرورت ان میں حفاظت سے رہ سکو۔ کما قال جعل لكم سرابیل تقیکم الحر، اور میں نے تمہارے لیے کپڑے پیدا کیے، لباس پیدا کیا، قمیض پیدا کیے تاکہ تم گرمی سے بچ سکو۔ اچھا بعض علماء فرماتے ہیں کہ یہاں ہر کا ذکر کیا گیا، حالانکہ لباس جیسے گرمی سے بچاتا ہے سردی سے بھی تو بچاتا ہے، تو بعض علماء فرماتے ہیں کہ جب ایک جانب کا ذکر ہو گیا تو دوسری جانب خود بخود سڑ جائے، اور بعض علماء فرماتے ہیں کہ نہیں پہلے پڑھ چکے ہیں وَلَكُمْ فِيهَا دِفْءٌ وَمَنَافِعٌ، کہ تم اس سے گرمی حاصل کرتے، وہاں چونکہ سردی سے بچنے کا ذکر تھا اور یہاں گرمی سے بچے۔ اور بعض علماء فرماتے ہیں کہ قرآن کے مخاطب جو ہیں وہ عرب ہیں، اور عرب میں چونکہ زیادہ گرمی ہوتی ہے تو اس لیے اللہ پاک نے اس چیز کا ذکر کیا۔
کہ دیکھو میں نے تمہیں لباس دیا ہے جو تمہیں گرمیوں سے بچاتا ہے. جعل لكم سرابيل تقيكم الحر هي الثياب من القطن والكتان والصوف. یہ ریشم کے کپڑے اور کپاس سے بنے ہوئے کپڑے اور اسی طرح اون سے بنے ہوئے کپڑے سب تمہارے کام آتے ہیں. وسرابيل تقيكم بأسكم. اور تمہارے لیے میں نے ایسے قمیض بنائے, ایسے لباس بنائے ہیں کہ جو تمہیں شدت لڑائی میں بچاتے ہیں, کہ تم اس سے زرہ بناتے ہو, تم اس سے بلٹ پروف جیکٹس بناتے ہو. یہ ساری چیزیں میں نے تمہارے لیے پیدا کی ہیں. کہتے ہیں کالدروع من الحدید المصفح والزرد وغیر ذلک, کہ جیسے پہلے زمانے میں جب تیر تلوار کی لڑائی ہوتی تھی تو دروع زرہ پہن لی جاتی تھی. وہ لوہے کی بنی ہوتی تھی, کڑے ملے ہوتے تھے تاکہ تلوار لگے یا تیر لگے تو اثر نہیں کرتا. تو اللہ نے فرمایا سب میں نے تمہارے لیے بنایا. كذلك يتم نعمته عليكم أي هكذا يجعل لكم ما تستعين به إلى أمركم وما تحتاجون إليه يكون عونا لكم على طاعته وعبادته. یہ ساری چیزیں میں نے کیوں بنائی؟ تاکہ اللہ کی ان نعمتوں کو استعمال کر کے اللہ کی فرما برداری کر سکو. کہ ان سب چیزوں کو استعمال کرو تو اللہ کی اطاعت میں استعمال کرو, اللہ کی فرما برداری میں استعمال. لعلکم تسلمون هكذا فسره الجمهور وقرأوه بكسر اللام من تسلمون أي من الاسلام, تاکہ تم اسلام میں آ سکو, اسلام میں داخل ہو سکو, تم اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں کا اقرار و اعتراف کر سکو. یاد رکھیں کہ یہ معنی نہیں ہوتا کہ ہم اللہ کی نعمتوں کا شکر کر لیں, کہتے ہیں اللہ تیرا لاکھ شکر ہے. یہ شکر نہیں ہوتا. یاد رکھیں یہ تو ایک عادت ہو گئی ہے, رواج بن گیا ہے. آدمی حرام کھائے تب بھی کہتے ہیں اللہ تیرا شکر ہے. اور اسی طرح ماشاءاللہ کسی سالون میں بیٹھا ہو نا, کلین شیو ہو کے اس طرح پھروا کے نکل کر ماشاءاللہ الحمدللہ اللہ تیرا شکر, یعنی وہاں بھی شکر ادا کر رہا ہے کہ کیسے میں نے حضور کی سنت کو گرایا ہے نالی میں, گندی نالی میں نے بہایا ہے, وہاں بھی شکر ہے. یہ شکر نہیں ہوتا, یہ تو تماشا ہے. شکر کا معنی یہ ہے سب سے پہلے کہ اللہ پر ایمان لاؤ, اپنے عقیدے کو صحیح رکھو. اس کے بعد شکر کا معنی یہ ہے کہ جو نعمت اللہ نے دی ہے وہ اللہ کے حکم کے مطابق استعمال کرو. اور پھر تیسرے درجے کا شکر ہے کہ زبان سے بھی کہہ دو الحمدللہ. یہ ہوتا ہے شکر کہ اللہ نے ہمیں ہاتھ دیے, دماغ دیا, بصارت دی, بصر دی, سمجھ, سب اللہ کی فرما برداری میں لگ جائیں, اللہ کی اطاعت میں لگ جائیں. یہ ہے شکر. صرف یہ نہیں ہوتا کہ یا اللہ تیرا شکر اور تیرا لاکھ لاکھ شکر اور تیرا 3 کروڑ شکر اور نماز ہی نہ پڑے. یہ کون سا شکر ہے بھائی؟ یہ کون سا شکر ہے کہ پیسے سود کے آ رہے ہیں اور ماشاءاللہ گھر میں کھانا کھایا ہو دعا کرو جی ماشاء الحمدللہ الذی اطعمنا, اور حرام کھا کے کیا الحمدللہ الذی اطعمنا, کیا شکر کرے اللہ تیرا شکر ہے تو نے ہمیں حرام کھلایا ہے. کیا کہہ رہے ہو, کیوں کفر بچتے ہو؟ جب گھر میں پیسہ رشوت کا ہے, ھذا من فضل ربی, یعنی اللہ کا فضل ہوا ہے کہ تنخواہ 1000 ہے, کوٹھی 1 کروڑ کی, اوپر لکھ دیں گے ھذا من فضل ربی. فضل ربی رشوت کا نام ہے. سب سے بڑی کوٹھیاں, بلڈنگیں, مسجدیں خوبصورت کون بنواتے ہیں, یا بینک والے یا انشورنس والے؟ کسی عالم سے مسئلہ پوچھ لینا, میں تو عالم ہوں نہیں, تو میں تو ایک طالب آدمی ہوں, کہ جس مسجد میں حرام کا پیسہ لگے اس میں نماز ہو جاتی ہے. کسی عالم سے. اور یہ جو بینک مسجدیں بناتے ہیں یا انشورنس کمپنیاں بنواتی ہیں, ان کے پاس کون سا حلال کا پیسہ ہوتا ہے؟ اب تو دور کی بات ہے, اب تو حاجی عمرے والا ماشاءاللہ بینک کے ڈبے میں زمزم پیتا ہے, زمزم پاک ڈبہ حرام, اوپر بینک کا نام ہے, اشتہار بنے ہوئے ہیں, حاجی صاحب طواف کر رہے ہیں اور سودی بینک کا اشتہار لٹکایا ہے گلے. انا للہ و انا الیہ. مفت ڈبہ مل رہا ہے, حاجی کون چھوڑتا ہے؟ لاکھ مسئلہ بدلا, چھوڑو یار, مولوی کو بعد 10 ریال کا لینا پڑے گا, 15 سے طرف تو 150 روپیہ بنتا ہے.
ان کی مہربانی نے ہمیں مفت دیا ہے، ان کے پاس سود ہوگا آرام ہوگا، ہمارے لیے تو مفت ہے۔ تو تمہیں کوئی طوائف بھی اگر ہدیہ دے دے تو زنا کا پیسہ بھی لے کے آ جاؤ، کیوں اس نے زنا کیا ہے، تم نے تو نہیں کیا۔ کیا مسئلے ہیں، کیسے مسلمان ہیں، کیسے ہم حاجی ہیں، کیسے ہم غازی ہیں، کیسے ہم عمرے والے ہیں۔ انا للہ و انا، اور جناب اس کو ماشاءاللہ حج جب ہمارے عمرے پہ ہے نا، حاجی یا حج پہ ہیں، اس کو کرنسی کا ریٹ یاد ہے، ڈالر کا ریٹ، ریال کا ریٹ، درہم کا ریٹ، پاؤنڈ کا ریٹ بالکل حفظ ہے۔ اس کو جناب اپنا پاسپورٹ، ویزا، ڈیٹ، ایئر لائن ٹکٹ سب یاد ہے۔ عمرہ تمام اصل میں جی کپڑے اندر رہ گئے تھے، وہ جہاز میں چلے گئے، کپڑے تمہارے عمرے والے تو چلے گئے جہاز میں، تم کیا کرنے آ رہے تھے؟ زیارت کروانے آ رہے تھے کعبہ شریف، اداس تھا تمہارے لیے، کوئی عقل کرو۔ اچھا جی عمرہ کیا ہے، کیسے کیا؟ بس جی وہاں سے تو آ گئے جدہ سے پھر آ گئے مکہ، پھر جی وہ پریشانی ہوتی ہے نا، جگہ نہیں ہوتی، پھر ہوٹل میں چلے گئے، تھوڑا آرام شرام کیا، کھانا وانا کھایا، پھر مسجد عائشہ سے احرام باندھ کے جی عمرہ کر لیا، ٹھیک ہے بس عمرہ تو ہو گیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ او جی میرے ساتھ بیوی تھی، اس نے احرام نہیں باندھا مولوی صاحب، کیوں؟ او جی حیض تھا، تو حیض میں احرام باندھنا تو منع نہیں، مسئلہ تو ضرورت ہی نہیں پوچھنے کی، عمرے پہ تھوڑے ہیں، ظاہر ہے پکنک ہے، یوروپ نہ گئے، سعودی عرب چلے، چلو بھائی مکہ مدینہ بھی دیکھ لیں یار کیسا ہے، ورنہ نہ ہمارا عمرہ ہے نہ حج ہے، بس دعا کرو، نقل ہے اللہ کا، حالات اور شریعت کا ظاہر جو ہے، نہ ہماری نماز ہے نہ ہمارا عمرہ ہے۔ یہ کون سی نماز ہے؟ ایمان سے کہو کہ امام فاتحہ پڑھ رہے، یہ کھڑا نیت کر رہا ہے 4 رکعت نماز، اور کبھی کان کو یوں پکڑے گا، 4 رکعت نماز عشاء، کبھی کان کو یوں پکڑے گا، کون سی نماز ہے؟ یہ کون سا حجر اسود پہ کھڑا ہے؟ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، پھر بوسہ ادھر دے رہا ہے، خدا کا خوف کر رہا ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ بس کس بات کو روئیں؟ تم بھی سمجھتے ہو یہ پاگل آدمی ہمارے پیچھے پڑ گیا ہے، میں اپنا دکھ ہے نکالتا رہتا ہوں، اندر جو بھر جائے تو نکلنا تو ہے نا کہیں۔ تن ہما داغ داغ شد خنبا کجا کجا نے، ہم بزرگوں نے لکھا ہے نا کہ جب پورا بدن زخمی ہو جائے تو کہاں کہاں پھایا رکھیں، کہاں کہاں پٹی رکھیں، کہاں کہاں مرہم لگائیں، تو اندر کا ایک وہ جو بھرا ہوا ہوتا ہے نا دکھ، وہ نکل آتا ہے بس، ورنہ آپ کو کیا فرق پڑے گا ایک مولوی کی تقریر سے؟ جس آدمی نے اللہ کو نہیں مانا، رسول کو نہیں مانا، قرآن کو نہیں مانا، تو مولوی مکی کی تقریر سن کے کیا کر لے گا؟ نہ آپ جتنے آدمی حرم شریف میں بیٹھے ہیں، اللہ کو حاضر ناظر کر کے خدا کے کعبے میں کھڑے، تم میں سے کون نہیں جانتا کہ داڑھی مڈانا حرام ہے؟ نہ داڑھی مڈانا سنت ہے حضور کی، ہاں جی واجب ہے، فرض ہے۔ 1,24,000 پیغمبر بغیر داڑھی کے تھا، تمام اولیاء اللہ، تو تم کس کی نقل کر رہے ہو؟ یعنی نہ انبیاء کی کر رہے ہو، نہ صحابہ کی، نہ تابعین کی، نہ اولیاء اللہ کی، تو کس کی؟ کون نہیں جانتا؟ سب جانتا۔ کون نہیں جانتا سود حرام ہے؟ اس کے لیے مسئلہ بتانے کی کوئی ضرورت ہے بلا؟ کون نہیں جانتا؟ ہر بندہ جانتا ہے کہ سود حرام ہے اور بینک کا کاروبار سودی ہے، ہر بندہ جانتا۔ کون نہیں جانتا کہ جناب مجھے یہ جو ڈبہ دیا ہے، یہ چھتری ہاتھ میں پکڑائی ہے یا تھیلا پکڑا ہے، اوپر لکھا ہے UBL MCB فلاں فلاں HB فلاں، یہ کس کا اشتہار ہے؟ اور میں جو اشتہار لے کے پھر رہا ہوں گناہ کا، یہ تو تعاون علی الاسم والعدوان ہے۔ قرآن کہتا ہے ولا تعاونوا علی الاسم والعدوان، گناہ کے کام کی مدد نہ کرو۔ اگر عمرے والے حاجی بغیرت ہوں اور ڈبہ اٹھا کے پھینک دیں، آئندہ کوئی جرت کرے گا تمہیں حرام دینے کی؟
مفت کا مال کا مولوی نہیں پھینکتا تو ہم کیسے پھینکیں؟ مفت کا مال تو جناب مولوی صاحب اور پیر بھی نہیں چھوڑتے، جا کے کوٹھیاں تو دیکھو مولوی پیروں کی، بڑے بڑے سرمایہ دار ان کے آگے پانی بھریں گے۔ تو جب ہم بگڑ گئے تو تمہیں کیا نصیحت کریں؟ بس تم ہمارے لیے دعا کیا کرو۔ اب ہیں ہم سارے، یعنی یوں سمجھ لو جیسے مریض ہوتا ہے نا آخری لمحات میں، ڈاکٹر کہتا ہے جی کیا ہے ڈاکٹر صاحب نے کہا جی دعا کرو۔ بس مانا ہوتا ہے کہ اب دوا سے تو گزر گیا ہے، اب ہم دوا سے گزر گئے، بس اب تم میرے لیے دعا کرو، میں تمہارے لیے دعا کروں، اللہ رحم کر کے ہمیں جہنم سے نکال لے، ورنہ ہیں ہم کنتم علی شفا حفرۃ من النار، جہنم کے کڑے کے دروازے کے اوپر کھڑے۔ بس وہ رحیم ہے، وہ کریم ہے، وہ رحم کر دے، وہ کرم کر دے الگ بات ہے، لیکن اس کے رحم کے بھی قانون ہیں۔ اب یہ تو نہیں نا کہ اللہ رحم کر کے خنزیر کو جنت میں بھیج دے، یہ رحم ہے؟ ہوگا؟ ہاں جی، اللہ رحم فرما کے تارا سنگھ کو جنت بھیج دے، یہ ہو سکتا ہے؟ یہ اس کے نظام کے خلاف ہے۔ رحم بھی اصول پہ ہوتا ہے، اللہ کا قہر بھی اصول پہ آتا ہے، رحم بھی اصول پہ آتا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ جی میں تو بس جی میں نماز نہیں پڑھا، بس دعا کرو جی اللہ رحم فرما دے۔ کھٹا کھٹا ہے، سارا دن رات کو 2 کلو گوشت کھا جاتا ہے، نماز نہیں پڑھتا، دعا کرو۔ بھائی نماز کیوں نہیں پڑھتے؟ جی حضرت کپڑے خراب ہیں، اس کے کپڑے کبھی پاک ہوتے نہیں، عورت کے تو ہفتے کے بعد ہو جاتے ہیں نا، اس کے مہینوں میں نہیں ہوتے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ بس وقال قتادہ فی قوله كذلك يتم نعمته عليكم هذه السورة ثم سورة النعم۔ وقال عبد الله بن المبارك وعباد بن العوام عن حنظلة السدوسي عن شعر بن حوشب عن ابن عباس انه كان يقرأ وتسلمون بفتح اللام، فتح اللام یعنی الجراح، یعنی اللہ نے فرمایا کہ یہ لباس دیے ہیں کہ تاکہ تم ان زخموں سے بچ سکو۔ تسلمون مانا اسلام میں آ سکو، تسلمون مانا تم زخموں سے بچ سکو۔ رواه ابو عبید القاسم السلام بن النباد واخرجه ابن جرير من الوجهين ورد هذه القراءة وقال عطاء الخراساني انما نزل القرآن ولا قدر معرفة العرب، کہ اللہ پاک نے قرآن اتارا ہے جس کو عرب سمجھتے ہیں۔ الا تری الی قوله تعالی واللہ جعل لکم مما خلق ظلالا وجعل لکم من الجبال اکنانا وما جعل من السار اعظم واکثر ولکنہم كانوا اصحاب الجبال۔ اللہ تبارک و تعالی نے یہاں پہاڑوں کا ذکر کیا ہے، کیوں؟ عرب پہاڑوں کو زیادہ جانتے ہیں، ورنہ تو میدانی زمینیں بھی بہت بڑی ہیں، لیکن اللہ وہ خطاب فرماتے ہیں جو ان کو سمجھ میں آ سکے۔ الا تری الی قولی ومن نصوابها واوبارها واشعارها اساسا ومتاعا الى حین، ان کے علاوہ وما جعل لهم من غیر ذلك اعظم واکثر ولکنہم كانوا اصحاب ببر وشعر۔ اللہ نے یہاں ذکر کیا کہ میں نے تمہارے لیے اون پیدا کی، تمہارے لیے روحیں پیدا کی، بال پیدا کی، حالانکہ اور کتنی نعمتیں ہیں، لیکن چونکہ عرب لوگ جو تھے ان چیزوں کے عادی تھے، اس لیے اللہ نے ان نعمتوں کا ذکر کیا ہے جن کو وہ سمجھ سکیں۔ الا تری الی قولی وانزل من السماء من جبال فیہا من برد لأجبہم من ذلک وانزل من الثلج اعظم واکثر ولکنہم قالوا لا یعرفونہ۔ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ جو آسمانوں سے بارش کے اندر کبھی کبھی کنکر برستے ہیں، حالانکہ برف بھی تو گرتی ہے، بڑے بڑے علاقے ہیں جو پوری کی پوری برف جم جاتی ہے، لیکن عرب نہیں جانتے تھے ان علاقوں کو، اس لیے اللہ نے وہ بات ذکر فرمائی ہے جو ان کے سمجھ کے مطابق ہے۔ فرمایا وَالصَّرَافِيلَ تَقِيكُمُ الْحَرَّ وَمَا تَقِي مِنَ الْبَرْدِ أَعْظَمُ وَأَكْثَرُ وَلَكِنَّهُمْ كَانُوا أَصْحَابَ حَرٍّ۔ اللہ نے فرمایا لباس جو تمہیں گرمی سے بچائے، حالانکہ لباس سردی سے بچانے والے بھی کئی قسم ہیں، لیکن چونکہ یہاں زیادہ گرمی ہوتی ہے تو اللہ نے وہ ذکر کیا۔ وَقَوْلُهُ فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ الْمُبِينُ۔ أي بعد هذا البيان وهذا الامتنان
اے میرے محبوب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر اس بیان کے بعد اللہ کی ان نعمتوں اور احسان کے بعد بھی یہ نہ مانے تو آپ ان کو چھوڑ دیں، آپ کے ذمہ بس اللہ کا دین قرآن پہنچانا تھا، آپ نے پہنچا دیا، بس آپ کے ذمہ آپ کی ڈپٹی ختم ہو۔ فرماتی ہیں وَقَدْ أَتَيْتُهُ إِلَيْهِمْ يَعْرِفُونَ نِعْمَةَ اللَّهِ ثُمَّ يُنْكِرُونَهَا۔ اللہ نے فرمایا کیسے بندے ہیں جانتے بھی ہیں کہ نعمت دینے والا خدا ہے، لیکن پھر اس کا شرک کرتے ہیں، پھر اس کا انکار کرتے ہیں۔ يَعْرِفُونَ أَنَّ اللَّهَ تَعَالَى هُوَ الْمُهْدِيُ إِلَيْهِمْ ذَلِكَ وَهُوَ الْمُتَفَضِّلُ بِهِ عَلَيْهِمْ وَمَعَ هَذَا يُنْكِرُونَ ذَلِكَ وَيَعْبُدُونَ مَعَهُ غَيْرَهُ وَيَسْنَدُونَ النَّصْرَ وَالرِّزْقَ إِلَىٰ غَيْرِهِ۔ اللہ نے فرمایا کہ یہ جانتے ہیں کہ تمام نعمتیں دینے والا اللہ ہے، احسان کرنے والا اللہ ہے، لیکن پھر بھی یہ ناشکری کرتے ہیں اور اللہ کی عبادت کے ساتھ غیروں کی بھی عبادت کرتے ہیں، غیروں سے مدد مانگتے ہیں، غیروں سے رزق مانگتے ہیں، غیروں سے اولادیں مانگتے ہیں، اور پھر ایسے ناشکر ہیں کہ ان کے نام بھی غیروں والے رکھتے ہیں کہ بچے کا نام کیا ہے جی؟ پیر بخش، یہ پیر نے بخشا ہے، اللہ نے نہیں بخشا۔ یہ کون ہے جی؟ یہ فقیر بخش۔ یہ کون ہے جی؟ یہ حسین بخش۔ یہ کون ہے جی؟ یہ دھنی بخش۔ یہ کون ہے جی؟ یہ رسول بخش۔ یہ کون ہے جی؟ نبی بخش۔ اللہ کا تو چھٹی پہ ہے نا، اختیارات ختم ہیں، سب ان کو مل گئے ہیں۔ اب یہ سارے معاملے جو ہے نا پیروں کے پاس آ رہے ہیں، وہ اللہ والے لوگ چلے گئے، عبداللہ، عبد الرحمان، عبد الرزاق، عبد الخالق، وہ چلے گئے۔ اچھا اگر کوئی بیچارہ نام رکھ بھی لے شریعت کا عبد الخالق، کبھی نہیں کہیں گے، تو کہیں خالق، مسٹر خالق۔ وہ خدا کے بندے، خالق اللہ کا نام ہے، کسی بندے کو خالق کہنا تو کافر ہو جاؤ گے۔ عبد الرزاق، مسٹر رزاق، عبد الرحمان، رحمان۔ یعنی اگر کوئی بھول کے غلطی سے اسلام کا نام رکھ لے، اس کو ایسا بگاڑیں گے کہ اگر اس کا نام ہوگا نا محمد اکرم، کہیں گے اکی، انور تو کہیں گے انو۔ کیا وہ خدا کا خوف کرو، اللہ سے ڈرو، قیامت قریب ہے، یہ کچھ بھی کام نہیں آئے گا، سب ٹھاٹ پڑا رہ جائے گا، جب لاد چلے گا بنجارا ہے، سب کچھ یہی رہ جائے گا، اکڑ پکڑ سب یہی رہ جائے گا۔ یہ صرف آنکھیں بند ہونے کی دیر ہے، ایک ہی گرز سے فرشتے سیدھا کر دیں گے، سارا کچھ نکال دیں گے انشاءاللہ، قبر میں تیار ہو جائے۔ ہماری مولویوں کی باتیں چاہتے ہیں نہ مانو، لیکن اگلے کے لیے مالسے کر کے تیاری رکھو اپنی۔ مولویوں کو چھوڑو، یہ تو پرانے بے وقوف لوگ ہیں، 1400 سال پیچھے لے جانا چاہتے ہیں۔ کیوں؟ ان کا تو نبی بھی پرانا، قرآن بھی پرانا، کعبہ بھی پرانا، مولویوں کو تو ہر چیز پرانی۔ آپ کو چاہیے ماڈرن کعبہ، ماڈرن اسلام، ماڈرن قرآن، وہ آپ کو قادیانی سے مل سکتا ہے، پرویزی سے مل سکتا ہے جنہوں نے انکار حدیث کیا، وہ آپ کو کسی احمد علی جاہ والی جاہ سے مل سکتا ہے، ان مولویوں سے نہیں ملتا۔ یہ بالکل بے وقوف پرانے لوگ ہیں، ان کا نبی 1424 سال پرانا، قرآن 1424 سال پرانا، اور کعبہ شریف ہزاروں سال پرانا۔ میں نے کہا کیا ہے یہ تو تمہیں پیچھے لے جا رہے ہیں، تم جانا چاہتے ہو آگے۔ اس لیے مولوی شولیوں کی بات کو چھوڑو، لیکن تیاری رکھو کہ پھر کیا قبر میں یاد ضرور آئے گا مولوی کی بات۔ تیاری کر دو، ایسے خیر تم مضبوط آدمی ہو، تم اللہ کے کعبے میں نہیں ڈرتے، مدینے میں نہیں ڈرتے، تو قبر کیا ہے؟ حضور کے بازار پہ کھڑے ہیں، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، شیخ تازہ کر۔ اس سے بڑا بہادر مسلمان آپ نے دیکھا ہے؟ اور پوچھو کہتے عاشق رسول، سبحان حضرت عاشق رسول جوتا نہیں پہنتا، صحیح مدینے شریف میں، ہاں سجدہ قبر پہ کرتا ہے، مدینے کا آتا ہے جوتا نہیں پہنتا۔ کیسے؟ بس دعا کرو، اس لیے اللہ نے کہہ دیا کہ میرے محبوب آپ غم نہ کریں، فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ، اگر یہ نہیں مانتے دفع کرو ان کو، تیرے ذمہ بات پہنچانا تھا، تو نے پہنچا دیا، بس ختم، اللہ کو کوئی ضرورت نہیں۔ ان
انما علیک البلاغ وعلینا الحساب. اللہ نے فرمایا پہنچانا تمہاری ذمہ داری، حساب میں خود لے لوں گا. چھوڑو. آپ کے ذمہ یہ ہے کہ بلغ ما انزل الیک من ربک، کہ جو تیرے رب نے اتارا ہے اپنی امت کو پہنچا دو. اور علماء کی ڈیوٹی کیا ہے؟ حضور کے وارث بن کے اللہ کا دین پہنچا دیں. یہ ذمہ داری نہیں کہ گلے میں کپڑا ڈال کے منوا دیں. بس آپ پہنچا دیں، ان کو سمجھا دیں. نہیں مانتے ہیں نہ مانیں، ہماری ذمہ داری ختم ہوگی. اس لیے میرے مدنی سرکار نے رحمت دو عالم، سرکار دو عالم سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے عرفات کے میدان میں کتنی پکی بات فرمائی. سارے صحابہ سے پوچھا، آپ نے فرمایا ایو شہر ھذا، میرے صحابہ یہ کون سا مہینہ ہے؟ انہوں نے شکر ادب تھا، انہوں نے کہا اللہ اور رسول. ایو یوم ھذا، میرے صحابہ یہ کون سا دن ہے؟ صحابہ ادب سے خاموش رہے. اس کے بعد حضور نے فرمایا کہ یہ کون سا مقام ہے، یعنی اچھی طرح سمجھ لو کہ مہینہ ذی الحجہ کا ہے اور دن جمعہ کا ہے اور مقام عرفات کا ہے. اس کے بعد حضور نے فرمایا کہ میرے صحابہ بتلاؤ، جو اللہ نے مجھ پہ دین اتارا میں نے پہنچا دیا ہے، تم کو کہ نہیں پہنچایا ہے؟ صحابہ نے کہا کہ حضور آپ نے پہنچا دیا ہے. تو حضور نے اللہ کو گواہ فرمایا، کہا اللہم علی حل بلغت اللہم فاشہد، علی حل بلغت اللہم فاشہد، علی حل بلغت اللہم فاشہد. میرا اللہ میں نے تیرا دین پہنچا دیا، تو گواہ ہو جا. اسی لیے صلاۃ السلام میں بزرگ جا کے پڑھتے ہیں نا کہ آپ پر سلام ہے، ادیت الامانۃ وبلغت الرسالۃ ونصحت الامۃ وعبدت ربک حتی اتاک الیقین. یہ محمد مصطفیٰ ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ نے دین پہنچا دیا، آپ نے امانت پہنچا دی، آپ نے امت کو خیر خواہی اور نصیحت کر دی، آپ نے اپنے رب کی عبادت کی جب تک کہ موت آئی. یہ ساری گواہی دیتے ہیں. تو یاد رکھیں انبیاء کا اور علماء کا کام ہے دین پہنچا دینا، باقی حساب اللہ کے ہاتھ میں. اس لیے اللہ نے فرمایا کہ بس آپ ان کو پہنچا دیں. لیکن فرمایا یہ کیسے لوگ ہیں؟ کما قال ابن ابی حاتم حدثنا ابو زرعہ قال حدثنا صفوان قال حدثنا الولید قال حدثنا عبد الرحمن بن یزید بن جابر عن مجاہد ان اعرابیا اتى النبي صلی اللہ علیہ وسلم فسأله فقال علیہ رسول اللہ صلی اللہ جعل لکم من بیوتکم سکنا. ایک اعرابی آیا، بدو آیا، حضور سے آ کے کچھ پوچھا. حضور نے فرمایا اللہ نے تمہارے لیے گھر بنائے ہیں. بدو نے کہا نعم. قال وجعل لكم من جلود الانعام بيوتا قال نعم. ثم قال عليه كل ذلك يقول الاعرابي نعم حتى بلغ ذلك يتم نعمته عليكم لعلكم تسلمون. هو الاعرابي فانزل الله يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها يعرفون نعمة الله. اللہ نے فرمایا میرے محبوب یہ سب اللہ کی نعمتوں کو جانتے ہیں، جاننے کے بعد انکار کرتے ہیں، جاننے کے بعد کفر کرتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کریں اللہ ہمیں کفر سے بچائے اور صحیح ایمان نصیب فرما دے. وہ بھی میں نے کل بتا دیا تھا کہ میرا نکاح میری مرضی کے بغیر میری ماں نے منگنی کر دی، نکاح بھی کر دیا، پھر میں راضی ہو گیا، بس بات ختم ہو گئی. جب تم راضی ہو گئے بات ختم. جھگڑا کیا ہے پھر؟ تمہاری والدہ نے غلطی تو بڑی کی تمہارے ساتھ بیچاری نے کہ لڑکی تلاش کی، تمہاری منگنی کی، تمہارے نکاح کا انتظام کیا. تمہارے جیسے شریف آدمی کو اسی طرح رولنے دیتی اچھا رہتا. تم نہ ہو کیا ہو گیا؟ ماں موجود ہے، رشتے دار موجود ہیں، وکیل موجود ہے، اور پھر جب تم اس بات پہ راضی ہو گئے بات ختم ہو گئی. کیوں نکاح غلط ہے کہ آپ نہیں ہیں وہاں؟ اسی کو ضروری ہے کہ آپ وہاں موجود ہوں. اولیاء اللہ کی کرامت برحق ہے.
جیسے اللہ کے انبیاء کے معجزات برحق ہیں، اولیاء اللہ کے کرامات بھی برحق ہیں۔ معجزات کا منکر بھی کافر ہے اور کرامات کا منکر بھی کافر ہے۔ اللہ کے انبیاء کے معجزات بھی قرآن سے ثابت ہیں اور کرامات اولیاء بھی قرآن سے ثابت ہیں، لیکن یاد رکھو کہ کرامت ولی کے ہاتھ میں نہیں ہوتی کہ جب چاہے دکھا دے۔ اللہ چاہے تو کرامت ظاہر کر دے، اللہ نہ چاہے تو کرامت ظاہر نہ ہو۔ کتنے اولیاء اللہ ہیں کہ لوگوں کو پھونک ماری، بیمار ٹھیک ہو گئے، خود زندگی بیماری میں گزر گئی۔ یہ اللہ کے ہاتھ میں کرامت برحق ہے، لیکن ظاہر تب ہوگی جب اللہ چاہیں گے۔ اب حضرت عمر کی کرامت ہے کہ آپ مدینے میں کھڑے ہیں اور نہاوند میں دیکھ رہے ہیں کہ میری فوج کو شکست ہو رہی ہے۔ نہاوند 1 مہینے کا سفر ہے، تو یہ کرامت عمر ہے۔ یا ساریت الجبل، اور پیچھے قاتل چھپا ہوا ہے، عمر کو پتہ ہی نہیں۔ تو اللہ نے جب نہیں چاہا کوئی کرامت ظاہر نہیں ہوئی، اور جب چاہا تو ظاہر ہو گئی۔ شیطان اور بھوت وغیرہ جو ہیں وہ انسان کو لگتے ہیں، ہاں جی لگتے ہیں، لیکن آج کل تو میرے خیال میں ڈرتے ہیں۔ یہ پرانے دور کی بات ہوگی، آج تو شیطان صبح ہاتھ باندھ کے کھڑا ہوتا ہے کہ سرکار میرے لیے کیا حکم ہے۔ آج کل شیطان کی طاقت ہے کہ تمہیں لگ سکے، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ ایک پھونک میں تم اس کو اڑا دو، شیطان کی کیا طاقت ہے؟ اور جیسے شیطان جنوں سے ہوتے ہیں ایسے انسانوں سے بھی ہوتے ہیں، من الجنۃ والناس۔ تو تمہیں اپنے کافی ہیں، دوسرے جن کا فکر کیوں کرتے ہو؟ زمزم کے پانی سے کھانا پکانا جائز ہے۔ دیکھو کیسے ڈر رہا ہے بیچارہ کہ ایسا پاک پانی آگ پہ چڑھا دے، اور تم حضور کی سنت کو اتار کے گندی نالی میں پھینک دو، وہاں بھی کبھی ڈرے ہو؟ دیکھو نا ہم حاجی کیسا ماشاءاللہ ڈرتا ہے، تو زمزم سے ڈر رہا ہے، پاک پانی آگ پہ۔ تو حضرت اسماعیل جو کھانا پکاتے تھے تمہارے گھر سے پانی لے آتے بھائی، اس وقت تو مکے میں اور کوئی پانی نہیں تھا نا وہاں سوائے زمزم کے۔ تو حضرت نبی ہیں اسماعیل علیہ السلام، غسل کرتے ہیں، کھانا پکاتے ہیں، ہر چیز کرتے ہیں۔ یہ تو علماء نے لکھا ہے کہ اب چونکہ ہمارے پاس دوسرا پانی موجود ہے تو ادب کا تقاضا یہ ہے کہ ہم اس کو ضائع نہ کریں، ورنہ یہ تو نہیں پانی ہے، ہر کام میں لگ سکتا ہے، کھانا پکائیں، چائے بنائیں، زمزم پانی ہے۔ راستے میں گاڑی کو حادثہ آیا، ہم نے احرام کھول دیا، تو اب میرے بھائی بس وہ دوبارہ عمرہ کر لیں انشاءاللہ، تو آپ پر کوئی جرمانہ نہیں ہے اللہ کی رحمت سے۔ اگر ایک آدمی ایک طواف سے زیادہ طواف کرے، جتنا کرے جائز ہے، لیکن ہر طواف کے بعد 2 رکعت نماز نفل پڑھے، یا 2 3 4 طواف اکٹھے کر لے، لیکن بعد میں سب کی 2 رکعت کر کے ادا کرے۔ یہ دیکھو یہ بھی وہی فکر ہے بیچارے، زمزم سے چائے پکا سکتے ہیں، بالکل جناب جو مرضی ہے تم حاجی کو پکا دے، زمزم ہے۔ عورت ناپاکی کی حالت میں حرم میں جا سکتی ہے؟ بالکل نہیں جا سکتی، وہ تو کسی تمہارے ملک کی مسجد میں بھی نہیں جا سکتی، تو اللہ کی مسجد میں کیسے آ سکتی؟ میرے ابو پاکستان ہمیں لینے کے لیے آئے تھے 15 دن کی چھٹی کے بعد، احرام نہیں باندھا۔ ہاں بالکل، یہ احرام کی کیا ضرورت تھی؟ تمہیں لینا تو ضروری تھا، لیکن اللہ رسول کے احرام کی کیا ضرورت ہے؟ اب ایک عمرہ بھی کریں اور ایک دم بھی ادا کریں، حنفی مسلک میں۔ باقی امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں عمرے کی نیت نہ ہو، کوئی کام کی نیت ہو اور عمرہ نہ کرے تو محروم تو ہو جائے گا عمرے سے، لیکن دم نہیں پڑے۔ یا استعمال ہوتا ہے بعید کے لیے، تو روضہ پاک میں تو بعید تو نہیں ہے نا، وہاں تو ہم قریب کھڑے ہیں، بعید کہاں کھڑے ہیں؟
بچوں پہ حج کی فرضیت جب بالغ ہو جائے، اگر ایک لڑکا اپنے والدین کے ساتھ مکے میں یا جدے میں رہتا ہے، وہ نوجوان بالغ ہو گیا، تو اب اگر والدین اس کو حج کے پیسے کا مالک بنا دیں، وہ حج کر لے، فرض ادا ہو گیا۔ وہ کہیں گے بیٹا تمہارا یہ 200-400 خرچہ ہوگا، یہ تمہارا ہے، تم اپنا حج کرو۔ میں پاکستان جا رہا ہوں، پتہ نہیں ہے کہ دن کتنے لگیں گے، تو پھر آپ نماز قصر پڑھیں۔ جب تک آپ کو یقین ہی نہیں ہے تو چاہے آدمی کے مہینے گزر جائیں، لیکن دل میں ہے کل جاؤں گا، پرسوں جاؤں گا، کل جاؤں گا، پرسوں جاؤں گا، پھر بھی نماز قصر پڑھے۔ اگر کسی جگہ 15 دن کے قیام کی نیت کر لو تو پھر نماز پوری پڑھو گے۔ بعض لوگ جو صف اول میں بیٹھ کے جگہ روکتے ہیں، نہیں روکنی چاہیے، شریعت میں منع ہے۔ جو آدمی آ جائے اس کو جگہ دے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارک ہے، ترمذی شریف کھول کے دیکھ لیں کہ سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا صحابہ کو کہ میں تم کو وہ نماز پڑھا کے دکھانا چاہتا ہوں جو حضور سے میں نے دیکھی، اور انہوں نے نماز پڑھی تو رفع یدین نہیں کیا۔ اس لیے جو نہیں کرتے ہیں ان کی بھی کوئی حرج نہیں نماز میں، اور جو کرتے ہیں اللہ سب کی قبول فرمائے۔ کوئی جھگڑے کی بات نہیں، کوئی لڑائی کی بات نہیں، کوئی سر پھٹول کی بات نہیں، نہ کوئی فرض ہے نہ واجب ہے۔ یہ تو بعض ائمہ کے نزدیک کرنا اولا ہے، بعض کے نزدیک نہ کرنا اولا ہے، کیونکہ احناف یہ کہتے ہیں کہ کسی بھی حدیث میں ایک بھی قولی حدیث نہیں ملتی جس میں حضور نے حکم دیا ہو کہ کرو۔ فعل رسول تو ہے، لیکن ایک حدیث میں حکم، جیسے آپ نے ہر چیز کا حکم دیا ہے، نماز سکھائی ہے نا کہ جب امام تکبیر کہے اذا کبر وکبروا اذا رکع فرکعوا، جب رکوع کرے رکوع کرو، جب سجود کرے سجود کرو، جب کھڑا ہو تو تم یہ کرو، جب وہ غیر موضوعات تو اس میں آپ نے یہ حکم نہیں دیا کہ تم نے کس کس وقت یہ کرنا ہے۔ تو اس لیے بہرحال، لیکن یہ ایسے مسائل نہیں ہیں کہ جن میں اختلاف کیا جائے۔ جو حضرات کرتے ہیں ان کو بھی کچھ نہ کہو، اور جو نہیں کرتے ہیں ان سے بھی بغض نہ رکھو۔ تم دونوں مل کے کوشش کرو، جو نماز نہیں پڑھتا اس کو اندر لے آؤ، جو نماز پڑھ رہا ہے اس کو پڑھنے دو، اس کو لڑائی جھگڑے کر کے نہ نکالو مسجد سے۔ اگر کوئی آدمی نے برائی کی، اللہ معاف کرے، تو پھر توبہ کر کے شادی کر لے، ٹھیک ہے، اچھی بات ہے، کر لے شادی۔ یعنی گناہ کا مسئلہ نہیں پوچھا، جب نیکی کا وقت ہے اب پوچھ رہا ہے۔ یعنی جب گناہ کرنے گیا تھا اس وقت تو مولوی سے نہیں پوچھا کہ جناب گناہ کر لوں۔ جب اب نیکی کرنا چاہتا ہے، شادی کرنا چاہتا، پوچھا جی نکاح کر لوں۔ وہ جب منہ کالا کر رہے تھے اس وقت تو پوچھا نہیں، اب اچھا کام کر رہے تھے کیوں پوچھتے ہو؟ کرو توبہ کرو، بس اللہ گناہ معاف کرے، نکاح کرو۔ اگر ایک آدمی نے طواف کیا اور آخری چکر میں رکن یمانی کے پاس وضو ٹوٹ گیا، کوئی بات نہیں، بعد میں وضو کر کے اس نے ٹکڑا پورا کر دیا۔ ایک آدمی عمرے کے لیے آیا، پورے طواف میں سر پہ ٹوپی رکھی، بھول گیا، تو بعد میں پتہ چلا کہ نہیں رکھنی تھی۔ بہرحال کوئی جرمانہ نہیں ہے، لیکن صدقہ کر دے تو اچھی بات ہے، 2 4 5 ریال خیرات کر دے۔ اچھا، یوسف یا قاضی صاحب نے آپ کو مانچسٹر سے سلام بھیجا ہے، بڑی مہربانی جی، اللہ جزائے خیر دے۔ انہوں نے یاد رکھا ہے تو ہم بھی حرم میں ان کے لیے دعا کر رہے ہیں۔ اگر کوئی آدمی 15 دن سے زیادہ مکے میں رہے اور مسجد عائشہ سے عمرہ کرے تو حنفی مسلک میں جائز ہے، لیکن سب کے نزدیک افضل یہ ہے کہ مکے میں رہتے ہوئے طواف زیادہ کرو۔
عمرہ جب اللہ مدینے لے جائے کرو یا میقات سے کرو، گو یہ عمرہ جائز ہے، لیکن طواف زیادہ افضل ہے۔ جتنی وقت عمرے میں لگاؤ اتنی دیر طواف میں لگاؤ۔ کہتے ہیں جی کہ بعض بینکوں میں جو ملازم ہیں وہ مسجدوں میں چندہ دیتے ہیں، اگر وہ اپنی تنخواہ سے دیتے ہیں تو وہ تو سود نہیں ہے، وہ تو لے لیں، لیکن کوشش کریں کہ ایسا مال اللہ کے گھر میں نہ لگے۔ دیکھو نا، اب آپ مکے میں کھڑے ہو دیکھ سکتے ہو کہ کعبہ شریف جو ہے نا چھوٹا ہو گیا۔ کیوں چھوٹا ہوا؟ کہ کافروں کے پاس حلال کا پیسہ ختم ہو گیا، تو انہوں نے کہا کہ بھائی اللہ کا گھر بنا رہے ہیں، حرام کا پیسہ لگانا نہیں، سود کا پیسہ نہیں لگانا، زنا کا پیسہ نہیں لگانا، ڈاکے کا پیسہ نہیں لگانا، چوری کا پیسہ نہیں لگانا۔ انہوں نے کہا تو پھر پیسے، انہوں نے کہا کعبہ چھوٹا کر دو لیکن حرام کا پیسہ نہ لگاؤ۔ تو اس لیے مسجد چھوٹی بنا دو، ایئر کنڈیشن نہ لگواؤ، اس میں کارپیٹ نہ بچھواؤ، لیکن حلال کے پیسے سے بناؤ۔ اس میں جب نماز پڑھو گے تیرے دل میں حلاوت ہوگی، سکون ملے گا۔ اور جو ایسے پیسوں سے بنی ہوتی ہے نا، بڑی سوچ سمری ہوئی، لیکن تمہارے دل کو تسلی نہیں ہوگی، سکون نہیں ہوگا، یعنی وہ لذت نہیں ہوگی عبادت میں۔ چار ائمہ میں سے کسی امام کی تقلید کرنا بالکل، جو لوگ مسائل کو نہیں جانتے ان کے لیے ضروری ہے۔ وہ فقہی مسائل میں، اور یاد رکھو تقلید بھی ان مسائل میں ہوتی ہے جو قرآن و حدیث میں نص نہ ہو۔ جو قرآن حدیث میں منصوص موجود ہے اس کی تو ضرورت ہی نہیں ہوتی۔ ہمیشہ تقلید ان مسائل میں ہوتی ہے جو نص میں نہیں ہیں۔ تو اس کے لیے لازم ہے کہ جو آدمی مسائل نہیں جانتا وہ لازماً کسی امام کے فقہی قول پہ عمل کرے۔ فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون۔ اگر ہر آدمی خود سمجھ کے عمل کرے گا تو نماز کی یہ حالت ہوگی کہ چون صلاۃ بے امام، کہ جیسے جماعت تو ہو لیکن امام نہ ہو، پھر کیا ہوگا؟ کوئی رکوع میں کھڑا ہوگا، کوئی پڑا ہوگا، کوئی سجدہ کر رہا ہوگا۔ کل شریف اور ہمارے ہاں جو جمعراتیں کرتے ہیں وہ خالص بدعت ہیں، ناجائز ہیں، اور ان کا کھانا جو ہے بالکل ناجائز ہے۔ ایک آدمی شرٹ پینٹ اور سے لباس پہنتا ہے، وہ چاہتا ہے کہ میں انگریزوں کی طرح بن کے رہوں، تو ایک بالکل دو لفظی حدیث ہے، اس کو دماغ میں رکھ لو۔ حضور نے فرمایا کہ من تشبہ بقوم فہو منہم، کہ جس قوم کی شکل اور لباس اختیار کرو گے اللہ اسی سے اٹھائیں گے قیامت میں۔ تو اب تمہاری اپنی مرضی ہے، تم جو ٹائی پہنو، چاہے صلیب لگاؤ، جو مرضی ہے لگاؤ، ہم نے وہ اتار کے پھینک تھوڑی دینی ہے۔